السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ کچھ تھوڑا عربک کی بھی ٹرمینالوجیز دیکھیں گے۔ تو آج میں بتاؤں گی آپ کو اسم فعل حرف کے بارے میں کچھ۔ جو عربک ورڈز ہوتے ہیں وہ 3 مین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف میں۔ اسم ناؤنس کو کہتے ہیں، فعل وربس کو، اور حرف پارٹیکلز یا لیٹرز کو۔ تو دیکھتے ہیں اب اسم کے بارے میں۔ جو 8 پارٹس آف سپیچ انگلش میں ہیں وہ اس طریقے سے ان 3 پارٹس آف سپیچ جو عربک کی ہیں ان میں ڈیوائیڈڈ ہیں، یعنی کہ اسم، فعل اور حرف میں کیسے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اسم کے انڈر ایڈجیکٹیوز، ناؤنز، ایڈوربس، پروناؤنز، انٹرجیکشنز آ جاتے ہیں جس کو میں انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں، اور فعل کے انڈر سارے جو وربز ہیں وہ آ جاتے ہیں، جو ایکشنز ہیں۔ حرف کے انڈر جو ہے پریپوزیشنز آ جاتے ہیں جو ڈسکرائب کرتے ہیں ایک آبجیکٹ کی پلیس کو، جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں دا بک از آن دا ٹیبل، تو جو آن ہے وہ پریپوزیشن ہے، یا آئی کیم فرام دا اسکول، تو جو یہ فرام ہے یہ پریپوزیشن ہے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ پریپوزیشنز آ جاتے ہیں۔ پھر کنجنکشنز بھی حرف کے اندر آتے ہیں جو دوسرے سینٹنسز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں، جیسا کہ انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں اینڈ، یا اردو میں ہم جیسا کہتے ہیں اور، تو یہ کنجنکشنز کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہ جو دونوں کیٹیگریز ہیں پریپوزیشنز اور کنجنکشنز کی، یہ ان کی جو مین کیٹیگری ہے وہ عربک میں حرف ہے، جن کو انشاءاللہ میں لیٹر آن ڈسکرائب کروں گی اور ڈیٹیل میں۔ تو ناؤنز میں کیا آ جاتا ہے؟ ناؤن ایک اسم کی کیٹیگری تھی، اس میں تھنگز، پیپل، پلیسز۔ تھنگز جیسے کہ بک، ٹیبل، ہاؤس۔ پیپل میں جیسے اسٹوڈنٹ، ٹیچر، اور پلیسز میں جیسے شاپ یا کوئی کنٹری۔ تو یہ سب ناؤنز کے اندر آتے ہیں۔ جو پروناؤنز ہیں وہ ضمیر ہوتے ہیں یا ضمیر کہہ سکتے ہیں، اور وہ ورڈز ہیں جو ناؤنز کو ریپلیس کرتے ہیں، جیسے ہی، شی، دے، ہم، ہر۔ تو یہ سب پروناؤنز میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایڈجیکٹیوز ہیں وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ناؤنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، جیسے کہ بگ بک، تو جو بگ ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے۔ ٹال بوائے، ٹال ایڈجیکٹیو ہے۔ یہ جو ایڈجیکٹیوز ہیں یہ ناؤنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ جو ایڈوربز ہیں وہ وربز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، جیسے اگر کوئی چل رہا ہے تو ہی از واکنگ سلولی، تو سلولی ایڈورب ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کچھ کہیں کہ دا بوائے واز گوئنگ ٹو اسکول کوئکلی، تو کوئکلی بھی ایڈورب ہو گیا۔ تو جو ایل وائی سے اینڈ ہوتے ہیں ورڈز تو ان کو ایڈوربز کہتے ہیں، اور یہ وربز کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کوئی ایکشن کر رہا ہے تو کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس انٹرجیکشنز ہیں، ورڈز جو دیٹ ڈونٹ نیڈ مور ورڈز ٹو میک سینس، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم ہائی، چیئرز یہ کہتے ہیں نا، تو انٹرجیکشنز میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کیٹیگریز میں نے ڈسکرائب کی ہیں انگلش میں ناؤنز سے لے کر انٹرجیکشنز تک، یہ اسم کے انڈر آتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ڈسکرائب کیا تھا ہمارے پاس 3 مین کیٹیگریز ہیں عربک میں، پارٹس آف سپیچ ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ جتنی بھی اب تک میں نے ڈسکرائب کی ہیں کیٹیگریز یہ اسم کے انڈر آتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ سائنز آف اسم، کہ اگر ایک سینٹنس ہے عربک کا، اس میں آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اسپیسیفک سینٹنس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اسم ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے کچھ سائنز ہیں، تو آپ کو یہ 4 سائنز نظر آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو آپ دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اسم کے اینڈ پر، ایک ورڈ کے اینڈ پر تنوین ہو، یعنی کہ 2 زبر، 2 پیش یا 2 زیر، جن کو ہم کسرتین، ضمتین، فتحتین بھی کہتے ہیں، تو وہ ایک اسم کا سائن ہے، دیٹ مینس کہ وہ ورڈ اسم ہے۔ جیسے کہ بیتن کا مطلب ہوتا ہے اے ہاؤس، ٹھیک ہے، اور یہ ایک اسم ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے اسم ہے؟ کیونکہ اس کے اینڈ پر تنوین ہے، یعنی کہ ضمتین۔ دوسری جو اگزامپل ہے کتابن، دیٹ مینس اے بک۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے؟ اس کے بھی اینڈ پر تنوین ہے، ضمتین۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے مکتبن، جس کا مطلب ہے اے ڈیسک یا این آفس۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ
ایک اسم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی اینڈ پر تنوین ہے۔ تو ایک جو سائن ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ورڈ اسم ہے کہ اس کے اینڈ پر تنوین ہوگی۔ جو دوسرا سائن ہے وہ ال ہے، یعنی کہ اگر ایک ورڈ ال سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اسم ہے۔ فار ایگزامپل البیتو، اس کا مطلب ہوتا ہے دا ہاؤس، اس ال کا مطلب دا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم ڈسکشن بعد میں کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سٹارٹ پہ ال ہے، تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک اسم ہے۔ نیکسٹ ورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ال سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے دا پین، القلم دا پین، تو یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے سٹارٹ میں بھی ال آ رہا ہے۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے المکتب، اس کا مطلب ہے دا ڈیسک، تو یہ اس کے سٹارٹ میں بھی ال آ رہا ہے، دیٹ مینس دس از آلسو این اسم۔ نیکسٹ جو سائن ہے اسم کی جو تیسری ہے وہ ہے یا۔ یہ جو یا ہے یہ لیٹر یا نہیں ہے بلکہ یہ حرف و ندا ہے، یعنی اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں نا، جیسے کہ ہم ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، وچ مینس او اللہ، اے اللہ، تو اس یا کا مطلب ہے اے، یا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا جب آ جائے کسی ورڈ سے پہلے تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ وہ ورڈ ایک اسم ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے۔ جو آخری سائن ہے وہ پریپوزیشن، اگر ایک ورڈ سے پہلے پریپوزیشن آئے، جیسے میں کہتی ہوں فی البیتی، اس کا مطلب ہے ان دا ہاؤس، تو یہ فی جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ البیتی سے پہلے فی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب البیتی ایک اسم ہے۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل علی المکتبی، جس کا مطلب ہے آن دا ڈیسک، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اعلیٰ ایک پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ المکتبی سے پہلے آ رہا ہے، دس مینس کہ المکتبی بھی اسم ہے۔ تو اگر پریپوزیشن کسی ورڈ سے پہلے آئے تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ وہ ایک اسم ہے۔ تو یہ 4 سائنز ہیں جس کو آپ ٹیپ سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیپ سائنز آف اسم ہیں، یعنی ٹی فار تنوین، اے فار ال، یا وائی فار یا، اینڈ پی فار پریپوزیشن۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں کون کون سے اسم ہیں۔ تو سب سے پہلے الحمد، یہ ایک اسم ہے، اس کا مطلب ہے سب تعریفیں، آل پریز، تو یہاں پر سٹارٹنگ پہ ال ہے، دیٹ مینز الحمد اسم ہے۔ اس کے بعد العالمین بھی اسم ہے کیونکہ اس کے سٹارٹنگ پہ ال ہے۔ الرحمن الرحیم بھی اسم ہے کیونکہ ان کے سٹارٹ پہ ال ہے۔ الدین بھی اسم ہے۔ اس کے علاوہ الصراط المستقیم دونوں اسم ہیں کیونکہ سٹارٹنگ پہ ال ہے۔ تو یہ سب المغضوبی بھی اسم ہے، الضالین بھی اسم ہے کیونکہ ان کے سٹارٹنگ پہ ال ہے۔ تو یہ کچھ سائنس تھی اسمز کی، اور سورہ فاتحہ میں یہ اسمز آ رہے ہیں۔ That's about it for today. جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔